السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ 2024 کے الیکشن جو ہیں بہت سارے لوگوں کی سیاسی زندگی کا وہ تقریباً خاتمہ ہوا ہے۔ وہ 3 ایپیسوڈ ہم کر چکے ہیں۔ آج کی جو ایپیسوڈ ہے اس کے اندر ہم 8-9 ایسے سیاستدانوں کی بات کریں گے جن کا میرا اپنا یہ خیال ہے، انالیسس ہے کہ ان کی جو سیاسی کیریئر ہے وہ تقریباً اینڈ ہو چکا ہے۔ اگر فل سٹاپ نہیں لگا تو کم سے کم کوشچن مارک ضرور ان کے اوپر آ گیا ہے۔ ان کے پاس ایک آدھ آپشن موجود ہے، اگر وہ اس کو استعمال کریں گے تو ممکن ہے ان کی ابھی ایک الیکشن وہ اور لڑ رہے ہیں، لیکن بہرحال موسٹلی جو ہے ان کا کیریئر جو ہے اب اینڈ ہو چکا ہے۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجئے۔ پہلا جو ہمارا آج کی جو پرسنالٹی ہے وہ فردوس عاشق عوان صاحبہ ہے۔ فردوس عاشق عوان صاحبہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، کاف لیگ پیپلز پارٹی سے ہوتے ہوئے تحریک انصاف اور پھر اس کے بعد IPP کے اندر چلی گئی تھی۔ اس الیکشن کے اندر جو جیتنے والا تھا اس کے تو ووٹ 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھے اور فردوس عاشق عوان صاحبہ کے صرف 10,000 ووٹ تھے۔ تو اس طرح سے فردوس عاشق عوان جو ہے ان کا الیکٹرل جو سیاست ہے وہ اینڈ ہو گئی۔ اچھا، یہ اس حوالے سے یہ میں بتا رہا ہوں، ان کی جو ہے الیکٹرل ووٹ جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ الیکٹرل پولیٹکس جو علاقے کے یہ ووٹ لے کر آتے ہیں، کوئی بندہ اگر مشیر بن جائے وزیر بن جائے ایسے ہی، تو پھر وہ جو ہے اس کا کیریئر آگے چل سکتا ہے۔ لیکن فردوس عاشق عوان کا کیریئر جو ہے وہ بالکل اب اینڈ ہو چکا ہے، وہ فل سٹاپ اس کے اوپر آ چکا ہے۔ وہ پہلے بھی مخصوص نشست کے اوپر جو ہے وہ مخصوص نہیں ایسے مشیر کے طور پر کام کرتی رہی ہیں۔ اب بھی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کا اب مشیر والا دور بھی ختم ہو گیا ہے، ان کا سیاسی کیریئر اینڈ ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ پلٹا کھا جاتے ہیں، لیکن ابھی تک یہی لگ رہا ہے ان کا سیاسی کیریئر اینڈ ہے۔ اس کے بعد پاک پتن سے جو ہے وہ کھگا خاندان، احمد شاہ کھگا اور محمد شاہ کھگا صاحب جو ہے، ان کا پولیٹیکل کیریئر بھی اس دفعہ اینڈ ہو گیا ہے۔ 24,000 ووٹ انہوں نے صرف لیے ہیں اس دفعہ MNA کی سیٹ کے اوپر، لیکن جیتنے والا جو تھے وہ اس کے 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ تھے۔ تو اس طرح سے کھگا خاندان کی سیاست جو ہے وہ بڑے عرصے سے جو جاری تھی، اب اس کے اوپر بھی فل سٹاپ آ چکا ہے۔ پاک پتن سے کھگا خاندان، احمد شاہ کھگا، محمد شاہ کھگا اور ان کی پورے خاندان کی سیاست جو ہے وہ اب اینڈ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد KPK سے محمود خان جو ہے سابقہ وزیر اعلیٰ KPK، عمران خان صاحب کے پارٹی کے حوالے سے یہ MPA بنے تھے، پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ بنے، پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین میں چلے گئے پرویز خٹک کے ساتھ۔ ان کا کیریئر بھی ہے وہ جو ہے وہ اب مجھے اینڈ دکھائی دیتا ہے، تا دم کہ یہ دوبارہ سے اگر PTI میں نہ شامل ہو جاؤں۔ لیکن اب وہاں پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ ان لوگوں کی اب گنجائش نہیں ہے، تو محمود خان بھی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ سیاست کو خیر آباد کہہ کر اپنے جو کاروبار ہے اس کو زیادہ بڑھایا جائے۔ اس کے بعد یہ ہے نوریز شکور صاحب۔ نوریز شکور، ان کا تعلق ساہیوال سے ہے۔ یہ پہلے 2 دفعہ MNA رہ چکے ہیں۔ PTI کے ٹائم کے اوپر یہ 2018 کے الیکشن کے اندر انہوں نے الیکشن لڑا تھا، ہار گئے تھے۔ اب یہ IPP کے اندر شامل ہو چکے تھے، تو ان کا خاندان جو ہے، ان کا بھی پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ نوریز شکور صاحب جو ہے وہ بھی اینڈ ہو چکا ہے۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی سیاسی حوالے سے ان کا کوئی بوجھ اٹھا پائے۔ اس کے بعد ساہیوال سے ہی جناب نعمان خان لنگڑیال، ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ الیکٹیبل جتنے بھی ہیں ان میں سے سب سے پاورفل الیکٹیبل جو ہے نعمان لنگڑیال صاحب ہے۔ لیکن نعمان لنگڑیال صاحب کو اس دفعہ جو ان کو شکست ہوئی ہے 1 لاکھ تقریباً 8 سے 10,000 ووٹوں سے شکست ہوئی ہے، تو ان کے صرف 36,000 ووٹ تھے۔ ان کے مقابلے میں جو رائے حسن نواز ہے ان کے 1,41,000 ووٹ تھے۔ تو نعمان لنگڑیال جو ہے جو IPP کی طرف سے تھے، ان کا پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ بھی اینڈ ہو چکا ہے۔ وہ اب جو ہے سوائے اس کے کہ وہ کسی پارٹی کی ویسے ترجمانی کرتے رہے، لیکن ان کے ووٹ کے حوالے سے ان کی سیاست اینڈ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد شمشان بخاری صاحب اوکاڑا سے، ساہیوال سے یہ الیکشن لڑتے ہیں چیچا وطنی سے۔ ایک دفعہ یہ چیچا وطنی سے MPA رہ چکے ہیں، اوکاڑا سے یہ MNA کا الیکشن لڑے تھے 2018 کے اندر، لیکن اب جو ہے یہ IPP چلے گئے۔ اب یہ ان کی سیاست بھی اینڈ ہو گئی ہے۔ یہ پارٹی کے اندر سیاست کرتے رہے، پھر اس کے بعد PTI کے اندر آئے، اب یہ IPP کے اندر ہے۔ تو ان کی شمشان بخاری صاحب کی بھی جو الیکٹرل پولیٹکس ہے اس کے اندر ان کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اگر بات کریں IPP کے اسحاق خان خاکوانی صاحب، وہاڑی سے الیکشن لڑتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا بڑا ٹائم گزرا ہے۔
لیکن جہانگیر ترین صاحب کے بڑے خاص ہے یہ، تو وہ آئی پی پی میں چلے گئے تھے، اب جہانگیر ترین صاحب بھی چھوڑ گئے ہیں، تو ان کا بھی پولیٹیکل کیریئر جو ہے اچھا ان کی سیاست صرف اور صرف اس بات پہ ہوتی ہے کہ رؤف کلاسرا صاحب ان کو بلا لیتے ہیں اور ان سے دو چار چیزیں پوچھ لیتے ہیں، اور وہ بھی ساری جھوٹ ہوتی ہے، ان میں کوئی بھی سچائی نہیں ہوتی۔ میں بہت فالو کیا ہے ان کو، اسحاق حکمانی صاحب کو، ان کی کوئی بات نہ ٹھیک ہوتی ہے نہ سچی ہوتی ہے، یہ پورا پورا جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اور وہ جو رؤف کلاسرا صاحب ہیں وہ بھی چسکے لیتے ہیں ان کو بلا کر، تو یہ ان کو لگتا ہے شاید میں کوئی پولیٹیکل اینالسٹ ہوں یا کوئی جس کو کہتے ہیں پنڈت بن گیا ہوں۔ دوبارہ ان کے وہ جو صحافی ہوتے ہیں وہ بڑے چسکے لیتے ہیں، جس طرح سے آج کل جو ہے فیصل واوڈا صاحب ہیں، ان کو لگتا ہے وہ کوئی بہت بڑی بلا ہے، تو وہ بات بہرحال۔ اسحاق حکمانی صاحب بھی، ان کی سیاست بھی اینڈ ہے۔ ملتان سے سکندر ریاض خان بوسن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ضمنی الیکشن اب ہونے جا رہے ہیں 148 کے اوپر ملتان میں، جو یوسف گیلانی صاحب جو الیکشن سیٹ چھوڑ رہے ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ان کو ٹکٹ دے دے، تو پھر تو یہ ان کی کوئی ریوائول تھوڑا بہت ہو سکتا ہے۔ لیکن سکندر ریاض خان بوسن کا سیاسی کیریئر بھی اینڈ ہو چکا ہے، وہ بھی اس دفعہ جو ہے وہ انہوں نے الیکشن نہ لڑ کر اپنے آپ کو ہی بالکل اینڈ کر لیا ہے۔ سکندر ریاض بوسن صاحب کا بھی پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ اینڈ ہو گیا ہے۔ سرگودا سے جناب نذر محمد گوندل، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر رہے ہیں، پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہے ہیں، لیکن اب جو ہے نذر محمد گوندل صاحب بھی اینڈ ہو چکے ہیں۔ منڈی بہاؤالدین سرگودا سے الیکشن لڑتے ہیں، اس دفعہ بھی منڈی بہاؤالدین سے الیکشن لڑ رہے تھے، لیکن بہت بری شکست ان کو ہوئی۔ اب وہ اپنا سیاسی جو وہ ہے وراثت ہے اس کو سمیٹ کر وہ گھر بیٹھ گئے ہیں۔ راول پنڈی سے اگر بات کریں تو غلام سرور خان جو چودھری نثار کے مخالف الیکشن لڑتے ہیں، تو ان کا بھی اپنا سیاسی کیریئر اینڈ ہو گیا ہے۔ ان کے بیٹے ہو سکتے ہیں، ان کے بھتیجے جو ہیں وہ اپنی سیاست کو آگے چلاتے رہیں گے، لیکن غلام سرور خان خود جو ہے ان کا اب سیاسی کیریئر جو ہے وہ بالکل زیرو ہو چکا ہے، ان کا اب کوئی بھی پاکستانی سیاست کے اندر کردار نہیں ہوگا۔ آخری جو اس ویلاگ کے اندر ہے وہ ہے جناب ہمیوں اختر صاحب۔ ہمیوں اختر صاحب کاف لیگ کے اندر رہے، پی ٹی آئی کے اندر پچھلی دفعہ تھے، ان کو ضمنی الیکشن بھی پی ٹی آئی نے لاہور سے لڑوایا تھا، لیکن یہ آخر میں آئی پی پی کے اندر شامل ہو کر NA97 جو ہے، جو فیصل آباد کا حلقہ ہے، وہاں پر یہ چلے گئے تھے، وہاں پر بھی ان کو بڑی بری شکست ہوئی، تو اب وہ وہاں سے بھی چھوڑ کر جو ہے اب یہ دوبارہ سے اپنے کاروبار کے اندر مصروف ہو گئے، تو ان کا سیاسی کیریئر بھی اب اینڈ ہو چکا ہے۔ تو ہمیوں اختر صاحب بھی اب ہمیں پاکستانی سیاست کے اندر MP MNA کا الیکشن لڑتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ بس وشیر مدیر جو ہے وہ بن جائے تو اور بات ہے۔ بہرحال اس حوالے سے اور بھی جتنے لوگ ہیں جن کا آپ کے خیال میں پولیٹیکل کیریئر اینڈ ہے، تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ اس کی ہم ایک لسٹ بنا سکیں، کیونکہ اب اس کے بعد جو ہے وہ نئے لوگ جو ہے وہ سیاست میں آئیں گے۔ پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔